جب بھی کوئی مسلمان قرآن اور اللہ کی سنت کو چھوڑ دے تو اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ساری زندگی گمراہی اور شرک کے اندر مبتلا رہے گا، اسے کبھی بھی ہدایت نہیں ملنی۔ اور یہ وعدہ اللہ کے رسول نے اپنی وفات سے پہلے امت کو کیا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ اے لوگو، اللہ کی کتاب کو میرے بعد مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو بھی شخص اس کو مضبوطی سے پکڑے گا کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو بھی اس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی میں چلا جائے گا۔ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ ہی فرمایا تھا۔ اہل سنت فرقہ کے نام پر جتنا شرک، گمراہی اور بدعات الیاس قادری صاحب نے پھیلائی ہیں، شاید ہی کسی اور بڑی مذہبی شخصیت نے یہ کام کیا ہو۔ حد تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ ان سے محبت اور عقیدت کے اندر ان کے مرید ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اس سے پہلے صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کے نئے غوث اعظم تیار ہو رہے ہیں، یا پھر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں کھڑا کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے عید میلاد النبی کی جو بدعت شروع کی گئی، اس کے نام پر بازاروں گلیوں کے اندر ہر سال جو تماشا لگایا جاتا ہے، گستاخی کی جاتی ہے، وہ تو ایک طرف، یہ بدعت کا پودا ایک پورا درخت بن چکا ہے۔ جہاں پر پہلے یہ لوگ عید میلاد النبی، 12 ربیع الاول یا پھر رسول اللہ کی آمد کے نعرے لگایا کرتے تھے، اب الیاس قادری صاحب کے لیے سیم وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ ان کی پیدائش کے لیے سیم وہی نعرے لگائے جا رہے ہیں جو کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر لگائے جاتے تھے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ سردار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، سالار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، میرے پیر کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، مرشد کی آمد مرحبا، رہبر کی آمد مرحبا۔ 26ویں شریف آ گئی، یوم ولادت عطار 26ویں مبارک آ گئی میرے۔ مدنی چینل جو کہ لوگوں کی زکوٰۃ اور صدقات سے چلتا ہے، اربوں روپیہ اس پر ہر مہینے خرچ ہوتا ہے، اور اس کا مقصد دین اسلام کی تبلیغ تھا، لیکن یہاں پر صبح سے لے کر شام تک آپ کو الیاس قادری صاحب کے معجزات، ان کی تعریفوں اور بدعات اور پرانے بزرگوں کے فرضی قصے کہانیوں کے علاوہ شاید ہی کوئی کام کی چیز سننے کو ملے جس کا دین اسلام اور لوگوں کی زندگیاں بدلنے سے کوئی تعلق ہو۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب اس سب کو سن کر نہ کسی کو روکتے ہیں نہ ٹوکتے ہیں کہ میری تعریفوں کے اندر زمین و آسمان ایک مت کرو، میں کوئی ولی نہیں ہوں بلکہ عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، جیسا کہ مولا علی علیہ السلام ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، اور دنیا کا کوئی بھی مسلمان اس چیز سے ڈینائی نہیں کر سکتا کہ بے شک مولا علی ایک سچے ولی اللہ تھے۔ کون شخص اللہ کا ولی ہے اور کون عام مسلمان، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ شخص دین کی ایسی خدمات کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو اس کی طرف موڑ دیتا ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ الیاس قادری بھی تو دین اسلام کی خدمت ہی کر رہے ہیں اور اسے دنیا کے اندر پھیلا رہے ہیں، تو آپ غلط ہیں۔ وہ دراصل اپنے بریلوی فرقہ، قادری فرقہ اور اہل سنت فرقہ کو پھیلا رہے ہیں، نہ کہ دین اسلام کو، اور فرقہ واریت دین اسلام کے اندر حرام ہے، اور اس پیری مریدی کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اپنے صحابہ کو مرید کیا، یا پھر خلفائے راشدین نے ان کو کبھی مرید کیا؟ یہ کون سی دین اسلام کی خدمات ہیں جس کے اندر شرک کو، غیر اللہ سے مدد کو یہ کہہ کر جائز کر دیا گیا ہے کہ انسان دنیا کے اندر بھی تو امی سے روٹی مانگتا ہے، پولیس سے بھی مدد مانگتا ہے، تو کیا دنیا کے اندر یہ مدد مانگنا بھی شرک ہے؟ کیونکہ اس لحاظ سے تو وہ بھی غیر اللہ ہیں۔ تو یہی مدد ہم اپنے مر چکے بزرگوں سے کیوں نہیں مانگ سکتے؟ یہ شرک کیسے ہو گیا؟ ماں سے مدد مانگو، باپ سے مدد مانگو، اسکوٹر چوری ہو جائے تو پولیس والے سے مدد مانگو، غوث پاک سے مدد مانگو، ولی سے مدد مانگو، تو ایمان ہی چلا گیا۔ کیسی عجیب یار مت ماری گئی سچی۔ پہلی بات کہ جو بزرگ مر چکے ہیں، ان کی گارنٹی کس نے دی ہے کہ وہ واقعی اللہ کے ولی تھے؟ اور دوسری بات کہ وہ مر چکے ہیں لیکن آپ کی ماں ابھی زندہ ہے۔ اگر وہ شخص واقعی ولی ہو اور زندہ بھی ہو تو آپ اس سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کہیں تو یہ شرک نہیں ہوگا، لیکن مرنے کے بعد اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ قیامت کے دن یہی بزرگ ان لوگوں سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے۔ تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں، وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے۔ اور یہ کم عقل لوگ یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم جن کے مرید ہیں وہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے کر جائیں گے۔ الحمدللہ میرا ایک اعتقاد ہے کہ وہ گھبراہٹ والی گھڑی جب یہ سگیا تار پل سے رات پر کھڑا ہوگا، قدم اٹھانے کی جرت نہیں ہوگی، میرے رسول پاک کی بارگاہ میں میرے پیر حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا رسول اللہ
मेरे इस गुलाम को भी सलामती से पुल पार। पहले वो बुजुर्ग तो साबित करें कि वो जन्नती हैं। जितने कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि आइए अल्लाह ताला से जन्नती होने की सनद या सर्टिफिकेट लेकर आए हैं। क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल के सिवा किसी और पैगंबर की भी ये जुरत नहीं होगी कि वो अल्लाह ताला से सिफारिश कर सके, तो ये लोग किस खेत की मूली हैं। अलियास कादरी साहब की क्या जुरत है कि वो पुले सिरात पर खड़े हों जहाँ पर सिर्फ अल्लाह के रसूल दूसरी तरफ मौजूद होंगे और उम्मत को वहाँ से गुजरता हुआ देखेंगे। ये इस्लाम की कौन सी खिदमत है कि पेट्रोल में बरकत के लिए सूरह कौसर पढ़कर टैंकी पर दम करें। पेट्रोल में बरकत का रूहानी इलाज सूरह कौसर 7 बार पढ़कर पेट्रोल की टंकी पर दम कर दें, इंशाअल्लाह पेट्रोल में बरकत होगी। दाढ़ में दर्द हो तो 4 कमाएं 32 खाएं का वजीफा करें। जैसे दाढ़ का दर्द है किसी के, तो उसकी दाढ़ को पकड़ के ये कहें 4 कमाएं 32 खाएं, वासिते कुतुबे आलम के एक को छोड़ एक न जाए, फिर वास्ते कुतुबे आलम के, ये बुजुर्ग की तरफ निस्बत है। जिस्म में कहीं पर भी दर्द हो तो दादा साहब की घोड़ी का वजीफा करें। जगह पर हाथ रख दे और पढ़े दादा साहिब की घोड़ी। देखो बुजुर्ग होंगे तो इनकी तरफ ये मंसूब होगा। दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, फुला का दर्द, फुला की जगह नाम ले, फुला का दर्द फुला जगह का, मसलन जैद का दर्द सर का जाए, सर पे आप दम करना चाहते हैं तो यूं कहें दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, जैद का दर्द सर का जाए, यही लगी मेरी आस। नींद ना आती हो तो उल्लू की आंख निकाल कर पहन लें। मैंने इसके बारे में ये पढ़ा था कि ये जब सोता तो एक आंख बंद करता है, दूसरी आंख बंद नहीं करता। तो इसलिए अगर किसी को नींद ना आती हो, इसको ज़बा करके इसकी वो आंख जो बंद होती है ना, ये पहन ले, इसी कपड़े वगैरह में लपेट के पहन लेगा तो इसको नींद आ जाएगी। आंख से निकलने वाला पानी या फिर आंसू नापाक होता है, इससे वजू टूट जाता है। आंख से जो पानी निकलता है क्या वो नापाक होता है? नापाक होता है, वजू भी टूट जाता है। लेट कर कंगा करने से कर्ज चढ़ता है। खड़ा होकर दाढ़ी में कंगा करेगा उस पर कर्ज चढ़ेगा, और बैठ कर करेगा उससे कर्ज उतरेगा। गैर मुस्लिम इन लोगों को देखकर और इसी को दीन समझकर इस्लाम का मजाक उड़ाते हैं, और ये लोग अपने दीन का मजाक बनवाते हैं, इसकी तबलीग नहीं करते। जब ये लोग खुद बीमार होते होंगे तो क्या खुद भी ये वजीफे करते होंगे, दरबार पर जाते होंगे या फिर सीधा डॉक्टर के पास। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर ये फैसला सुना दिया है कि ए इंसानों, मुझी से दुआ मांगनी है और मदद भी मुझी से मांगनी है। ए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसके बाद भी अगर कोई शख्स दरबारों पर जाकर सजदे करे, वहाँ पर जाकर दफन बुजुर्गों से अल्लाह ताला को छोड़कर दुआएं मांगे, तो ऐसा शख्स हमेशा के लिए इसी तरह से पूरी ज़िंदगी गुमराही के अंदर भटकता रहेगा, और ये इसकी दुनिया के अंदर सज़ा है, और इसके अलावा आखिरत का हमेशा का अजाब अलग है। कुफारे मक्का भी मुशरिक थे, और जब इन लोगों से कहा जाता कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं, इसके मुकाबले में इन बुतों को शरीक मत करो, तो ये कहा करते कि ये अल्लाह ताला के यहाँ दरअसल हमारे सिफारशी हैं। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने कुरान करीम के अंदर फरमाया कि ये लोग अल्लाह ताला को ऐसी बात बताते हैं जिसका उसको भी इल्म नहीं। यानी तुम लोग अल्लाह को ये बता रहे हो कि मैंने ये लोग खुद तक पहुंचने के लिए तुम्हारे लिए मुकर्रर किए हैं। सूरह अल अकाफ आयत 5 के अंदर अल्लाह फरमाता है कि उस शख्स से बढ़कर गुमराह कौन हो सकता है जो कि ऐसों को पुकारे जो कि क़यामत तक इसका जवाब न दे सकें और इनको इनके पुकारने की खबर ही ना हो। अब जरा कान खोलकर सुने कि ये मदद आखिर किससे मांगी जा रही है। ऐलान में बोल रहा हूँ, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही या यूट्यूब के जरिए जहां तक लोग सुनते हैं वो सुन लें। हम शाह आलम के मज़ार पर, कुतुब आलम के मज़ार पर, गरीब नवाज के आस्थाने पर, गौसे पाक के आस्थाने पर जाते हैं, जाकर मांगते हम अल्लाह ही से हैं। मेरा बिगड़ा संवार दो, मेरे बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो। पैदा होने से पहले 9 महीने पेट के अंदर हिफाजत अल्लाह ताला करे, और पैदा होने के बाद बाबा जी के तावीज़ और ये मिज़ार, ये उस रब के हक पर कितना बड़ा डाका है। इतना बड़ा डाका कि इन कब्रों में मौजूद लोगों का कलमा तक पढ़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। आप खुद सुन लें। इस उम्मत के लिए अल्लाह के रसूल ने रातों को रो रो कर, पत्थर खा खा कर, भूख प्यास काट कर, अपनी औलाद को कुर्बान कर कर दीन इन लोगों तक पहुंचाया। अल्लाह की लानत तो ऐसे दीन के दुश्मनों पर।
آج ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی نماز تک جاری کر دی ہے، اس سے بڑھ کر شرک کیا ہوگا؟ یہ سوال ہے کہ مجھ سے کسی نے کہا ہے کہ الیاس قادری صاحب نے دین میں اضافہ کیا. میں نے کہا کیا؟ بولا تم لوگ 11ویں شریف پڑھاتے ہو. میں نے کہا وہ بولا کہ انہوں نے کوئی نماز غوثیہ کوئی نکالی ہے. بولا دین میں اضافہ کیا ہے. میں نے کہا مجھے اس کا معلومات نہیں ہے، میں پوچھ لیتا ہوں. تو میں ابھی لائیو پروگرام دیکھا ہوں. میں نے کہا شاید مجھے کوئی جواب مل جائے اس کا. اللہ اکبر. ہم نے دین میں اضافہ کیا ہے جب یہ قرآن اعلان کر چکا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. تو جو اسلام قرآن نے ہم کو دیا، جو اللہ کے رسول نے ہم کو اسلام دیا، ہم اسی کے ماننے والے. ایک بال برابر بھی ہم آگے پیچھے نہیں ہوتے اس سے. تو نماز غوثیہ کسی نے بھی نہیں نکالی. وہ بزرگوں سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، وہ نماز اللہ کے لیے ہی پڑھی جاتی ہے. ایک نفل ہے، جیسے صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں، اشراق چاش وغیرہ پڑھتے ہیں، تو نفل ہے نا. تو یہ بزرگوں سے ایک نفل چلے ہیں، اس کا نام نماز غوثیہ ہے. اچھا تب تو ٹھیک ہے. نماز غوثیہ خود حضرت نے تعلیم فرمائی ہے. بس یہ سن لو، کل کا دن ہے. ویسے تو آپ روز پڑھ سکتے ہو، لیکن یہ غوث پاک نے ایک نماز سکھائی ہے. پڑھنی اللہ کے لیے، پڑھنی طریقہ غوث پاک کا. فرمایا جو کسی کو جائز حاجت ہو، کسی کی مراد ہو، وہ 2 نفل پڑھے نماز حاجت. اس کا نام ہے نماز غوثیہ. 2 رکعت، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ. کتنی مرتبہ؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. وہی طریقہ نماز کا، صرف 11 مرتبہ قل هو اللہ شریف. جب 2 رکعتیں ہو جائیں تو پھر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں. کتنی مرتبہ؟ اور بغداد کی طرف 11 قدم چلے. قبلے کے دائیں طرف بغداد. جہاں بھی گھر میں کہیں نماز پڑھو گے بالکل دائیں طرف، سیدھا آپ کا منہ مکے کی طرف. تھوڑا سا ترچھا کریں گے تو مدینے کی طرف، پورا دائیں طرف جائیں گے تو سمت بھی بتا دی آپ کو. 11 قدم چلے بغداد کی طرف، میرا نام پکارے، یا شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ. اپنی حاجت بیان کرے. مجھے اللہ پر یقین ہے اللہ اس کی حاجت پوری کر دے گا. رسول اللہ کے بعد شیخ عبد القادر جیلانی کے 99 نام تک نکال دیے ہیں. اس پر لکھا ہے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 99 نام پاک. بھائی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی 99 نام کہاں سے لائے ان لوگوں نے؟ پہلی بات. دوسری بات کہ ان کی 99 نام کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے؟ آج الیاس قادری صاحب زندہ ہیں لیکن کوئی معجزہ کر کے نہیں دکھا سکتے. نہ پانی پر چل سکتے ہیں، نہ ہوا میں اڑ سکتے ہیں، نہ ڈوبی کشتی دریا سے نکال سکتے ہیں، اور نہ کسی مردے کو زندہ کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ فوت ہو جائیں گے تو ان کا بہت بڑا مزار بنے گا. لوگ یہاں پر منتیں مانگنے کے لیے آئیں گے، یہاں پر سجدے کریں گے، ان سے دعائیں مانگیں گے. اس کے بعد ان کی کرامات پر کتابیں لکھی جائیں گی. قبر پرست مولوی اسے ممبروں سے بیان کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ یہاں پر دربار پر اکٹھا ہو سکیں، اور یہ دربار کا کاروبار یوں ہی چلتا رہے. یہ صرف کاروبار ہے جس کے لیے یہ ساری کی ساری بدعات اور خرافات مسلمان امت کے اندر پھیلا کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. پتھروں کو چادر چڑھانے والوں، کسی غریب انسان کے تن پہ بھی کپڑے چڑھا دو. قبروں پہ پھولوں کی پتیوں کا بوجھ لادنے والوں، اس سے زیادہ زندہ مستحق ہے اس کے ان غریبوں کا بھی خیال. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے ایسی کوئی تعلیم نہیں دی کہ قبر پہ جا کے دانے گرائے جائیں، قبر کے اوپر جا کر دالیں بکھیری جائیں، چنے بکھیرے جائیں، اور پھر اس میں خیر و برکت سمجھ کے کھائی جائے. اور دنیا بھر کے کروڑوں مسلمان اس کی وجہ سے شرک کا شکار ہو چکے ہیں. یہ سارا کا سارا ان پڑھ اور غریب لوگوں سے لوٹ مار کا نیا طریقہ ہے. بس مانیتا ہے کہ جو بھی اپنی پریشانیوں کو یہاں لے کر آتا ہے اور بابا کو سگریٹ چڑھاتا ہے، اس کی مرادیں سگریٹ بابا پوری کر دیتے ہیں. اس مزار کو گورا بابا یا کپتان شاہ بابا بھی کہتے ہیں، پر آخر یہ بابا کون ہے؟ ان کو کپتان صاحب بابا کہتے ہیں. یہاں سگریٹ بھی ہے، دیسی والی جیسی انگلش ہوتی ہے وہ بھی چڑھتی ہے. جو بھی مراد مانگو تو پوری کرتے ہیں. یہ خود گھر جاتے ہیں، گھر کی سمسیا جو ہوتی ہے تو وہ لوگ جنہوں نے زندگی کے اندر قرآن کبھی نہیں پڑھا، اور اگر پڑھا بھی ہے تو اس کو بنا سمجھے. ایک گورے غیر مسلم کے لیے یہ بات سمجھنا کتنا مشکل ہے، یہ سین ایک پاکستانی فلم کے اندر دکھایا گیا ہے. ذرا آپ بھی دیکھیں. It's in Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. But it's normal in Pakistan, sir. Majority of the people read it, but they don't understand it. Strange. I mean, why the hell do you learn to read it if you don't want to understand? I don't know, sir. It sounds absurd, but
Believe me, it's true. یہ درباروں کے گدی نشین وہ لوگ ہیں جن کو نمازیں بھی معاف ہیں. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کا تحفہ دیا اللہ تعالیٰ نے. فرض جو نمازیں ہیں وہ 5 ہیں. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کتنی پڑھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. اسی نماز کے حوالے سے بات کرتا ہوں. نماز پڑھنے کا حکم قرآن میں کہیں بھی نہیں. میں کیوں پڑھوں؟ میں نہیں پڑھوں گا نماز، بالکل نہیں پڑھوں گا. کیوں پڑھوں نماز؟ ان ظالموں نے دنیا کے اندر ہی درباروں پر جنت کے دروازے بھی بنا لیے ہیں جن سے گزر کر کوئی بھی شخص کنفرم جنتی ہو جاتا ہے. اس کے بعد چاہے زندگی کے اندر جو مرضی کرتا پھرے. اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی. آپ بشتی دروازہ دکھاؤ ذرا. اچھا، یہ بنتا بنیا سی، یہ جدو محرم آتے سن یہ خود بخود اوپر چلے جاتا سی. یہ ہے جنتی دروازہ. یہاں سے آپ گزریں گے، میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے گزرنا ہے. میاں جی آئے ساتھ. یہاں سے آپ نے گزرنا ہے اور گزر کر اس دربار کے گرد 7 چکر لگانے ہیں، پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی ہیں. آپ کو ٹکٹ مل جائے گا، جنتی ہونے کا ثبوت بھی مل جائے گا. یہ سب کر کے تجھے کیا مل جاتا ہے؟ اس تمام شرک کی حقیقت ایک ہندو کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن ان قبر پرستوں کو نہیں. جو اللہ کو مانے، جو محمد صاحب کو مانے، جو قرآن کو مانے اور جو مورتی پوجا نہ کرے، بت پرستی نہ کرے، وہ پکا مسلمان ہے. اب آپ کہیں گے کہ جو اللہ کو مانے گا، جو قرآن کو مانے گا، جو محمد صاحب کو مانے گا تو وہ تو ہو ہی گیا مسلمان، اس میں بت پرستی کہاں سے آگی؟ نہیں. بہت سے ایسے مسلمان بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہوئے، محمد صاحب کو مانتے ہوئے، قرآن کو مانتے ہوئے بھی بت پرستی کرتے ہیں، مورتی کی پوجا کرتے ہیں. آپ کیسے کرتے ہیں؟ قبر کو پوجتے ہیں. اسلام میں قبر پوجا حرام ہے. اسلام میں کسی بھی ویکتی کو دفنا کر کے اس کی پکی قبر بنا کر کے اس پر چادر چڑھا کر کے اس کی عبادت کرنا حرام ہے. یہ قرآن کے حساب سے بالکل. بات اب یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول کے بال مبارک تبرک کے طور پر تقسیم ہوتے تھے، ان کا استعمال شدہ پانی تقسیم ہوتا تھا، آج الیاس قادری صاحب کے بھی بالوں کو متبرک کہہ کر مریدوں اور بچوں کے اندر انعام کے طور پر تقسیم کیے جا رہے ہیں. 10 روپے عیدی اور مدینے کا بسکٹ اور امیر سنت کے منہ مبارک. ارے واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بھائی بڑے پیارے پیارے باپا کے دیے ہوئے تبرکات آپ کا بھی درست ہے. ان کے مرید ان کے سامنے آ کر سر عام کہتے ہیں کہ بابا کرم کر دو، میں بہت ہی گناہ گار ہوں. آج تک تو یہ دعا مسلمان صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کیا کرتے تھے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ الیاس قادری صاحب یہ سب سننے کے بعد صرف بیٹھے مسکرا رہے ہیں. یہ اپنی عبادت کروانا نہیں تو اور کیا ہے. بہت گناہ گار ہے پاپا، کرم کر دو، بس ملاقات سے بھی نواز دو. آپ سے پاپا درخواست ہے، پاپا نواز دو، پاپا بس نواز دو، پاپا کرم کر دو، پاپا آپ سے یہی درخواست ہے. مجھ سے تو آپ کے آگے بولا بھی نہیں جا رہا پاپا، ہاتھ بھی کام پڑے، پاؤں بھی کام پڑے پاپا. اس کے علاوہ الیاس قادری صاحب کی کرامات کی تیاری بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک مزیدار کہانیاں ان کے بارے میں سننے کو مل رہی ہیں. مثال کے طور پر ان کے والد کی چارپائی بزرگوں کی کتابیں پڑھتے ہوئے ہوا میں کرامت کی وجہ سے اڑنے لگتی. اہل سنت آپ کے والد گرامی قدر کے بارے میں آپ کے خالو جان کہتے ہیں کہ آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دیوانے بھی تھے اور قصیدہ غوثیہ کے عامل تھے. فرماتے ہیں کہ جب شوق اور محبت کے غلبے سے پڑھتے تھے، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا کہ چار پائی جس پر بیٹھے ہوتے تھے محترم حاجی عبد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو آپ کے والد گرامی ہیں، وہ ہوا میں اڑنے لگ جاتی تھی. آپ 1990 سے پہلے جلال پور میں تشریف لائے تھے، تو دوسرا پیارے بابا جان آپ نے ادھر کھانا کھایا تھا. پیارے بابا جان کھانا کھانے کے دوران آپ نے ایک لقمہ دیا تھا مظہر بھائی کو، کھانے کے لیے دیا تھا، لیکن انہوں نے آج تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، لقمہ توڑ کے روٹی کا ویسے پکڑایا تھا، کھایا نہیں انہوں نے آپ سے چھپا کے اپنے پاس رکھ لیا. ٹھیک ہے، اب تو پیارے بابا جان ادھر نا مرغے کی ہڈیاں اور وہ جو روٹی کا ٹکڑا ہے، اگر ضیاء کوٹ گجرات والے بھائی یا جلال پور چٹا والوں نے وہ ٹکڑے کی زیارت کرنی ہو تو پیارے بابا جان کی کرامت ہے. جلال پور چٹا میں اس وقت وہ روٹی کا ٹکڑا ابھی پیارے بابا جان ایسے نرم اور تازہ ہے کہ جیسے ایک ہی روٹی پہلے دن کی یہ روٹی ہے. ہڈیاں بھی تازی ہیں، ہم نے اس کے مقابلے میں ہڈیاں رکھی بھول گئی، فرض ہو گئی تھی وہ، لیکن یہ والی ہڈیاں ابھی تک بالکل قائم ہوتا ہے. ان کے ہاتھوں کا دیا ہوا نوالا سالوں تک تازہ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے موبائل کی بیٹری کبھی ختم نہیں ہوتی. اور نہ جانے کتنے لوگ ان کے بارے میں آ کر یہ کلیم کرتے ہیں کہ خواب کے اندر آ کر الیاس قادری صاحب نے ہماری مدد کی. دیکھیں، الیاس قادری صاحب بذات خود ایک شریف النفس انسان ہے، لیکن جب سے ان کی دعوت و تبلیغ کے اندر پیسہ، ڈونیشن، زکوٰۃ و صدقات شامل ہوئے، یہ سب کچھ ان لوگوں کو توحید یا پھر سچ بیان کرنے سے روکتی ہے. کیونکہ جو ایجنسیاں یا پھر ان سے جڑے لوگ ان کو فنڈنگ کرتے ہیں، وہ بھلا کب چاہیں گے کہ یہ لوگ شرک کو چھوڑ کر، فرقہ واریت کو چھوڑ کر ایک ہو جائیں، دنیا کے تمام مسلمان تمام مسلک کو چھوڑ کر عالمی طور پر اکٹھے ہو کر اپنا مقدمہ لڑ سکیں.
الیاس قادری صاحب کی دعوت اسلامی کے اندر بھی کرپشن کے بڑے بڑے اسکینڈلز موجود ہیں جن سے الیاس قادری صاحب کو خود بھی بے خبر رکھا گیا ہے۔ الیاس قادری صاحب اپنی کم علمی اور جہالت کے اندر خود بھی شرک کر رہے ہیں اور کروڑوں لوگوں کی آخرت بھی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے مریدوں کی آنکھوں اور کانوں پر جو پٹی موجود ہے اس کو بھی ہٹا دے تاکہ وہ حق کو پہچان سکیں، کیونکہ یہ ان کی ہمیشہ کی زندگی یا پھر آخرت کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔